بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پھر آپ کو شوگر سے جو آرگن کا نقصان ہوتا ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے زیادہ گردہ، پھر آنکھیں، پھر خون کی شریانیں اور پھر نرو ٹیشو۔ گردے کا تو پتہ ہے، ریٹینوپیتھی، آنکھ ڈیمیج ہوگا، پردہ ڈیمیج کرے گا، موتیا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور پریشر بڑھ جاتا ہے، گلاکوما کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آرٹریز ہے، تنگ ہو جائیں گی، اس سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، دماغ کی آرٹری تنگ ہو جائے گی تو آپ سٹروک ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو برین ٹیشو ہیں، پیریفرل نرو، پاؤں کے جیسے ہوں گے، سن ہونا شروع ہو جائیں گے، دماغ میں ہوگا تو الزائمر ہو جائے گی، نیوروپیتھی ہو جائیں گی۔ یہ شوگر کے سب سے زیادہ یہ ڈیمیج ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں لیکن وہ لیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا وہی تھیوری ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، میں پھر بتا دوں کہ جو لوگ انسولین لے کے، دوائیاں لے کے شوگر کنٹرول کرتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ، روٹی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں جی کھا لو، انسولین کی ڈوز بڑھا لینا، دوائیاں بڑھا لینا، اس کی بڑی وجہ یہ ڈیمیج ہونا ہے۔ یہ دیکھیں، جب آپ شوگر کھا لیں گے، روٹی کھا رہے ہیں، انسولین لے رہے ہیں، تو وہ انسولین خون سے شوگر کو سیل کے اندر لے کے جائے گی، سیل شوگر سے بھر جائے گا، خون میں نارمل ہو جائے گی، آپ سارے خوش ہو جائیں گے۔ اس فراڈ سے، اس دھوکے سے بچ جائیں کہ خون کا شوگر بتا کے اندر شوگر جمع ہو رہی ہے، اندر شوگر جسم بھر گیا شوگر سے، وہ پھر ان چار ٹیشو کو، آرگن کو ڈیمیج کرے گا۔ یہ بات پھر نوٹ کر لیں، میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی کیپریز ہوتی ہیں، وہ بلاک ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ ایڈوانس گلائکیشن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے آگے دیکھیں، پاؤں کی چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں یہ خون کی، یہ بلاک ہوں گی، ہاتھوں کی بلاک ہو جائیں گی، سب گردے کی ہے، آنکھوں کی ہیں، یہ ساری بلاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انسولین لگا رہے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ نہیں چھوڑ رہے، میں پھر جو بتاتا آ رہا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کم کر کے شوگر کنٹرول کریں، یہ فائدہ۔ سیل کے اندر شوگر زیادہ نہیں ہوگی، شوگر ہیلدی رہے گی، شوگر زیادہ ہوگی تو وہ ڈیمیج کرے گی، وہ پھر کولیسٹرول میں کنورٹ ہوگی، سارا پروسیس ہے پورا۔ کیونکہ فیٹ سیل جو ہوتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، اس میں دیکھیں آپ کھاتے جائیں گے ویٹ بڑھتا جائے گا، کھاتے جائیں گے ویٹ بڑھتا جائے گا، یہ ڈیمیج کرتا ہے سب سے زیادہ۔ ہمارے باڈی میں جیسے پتہ ہے 90 سے 100 ملی گرام شوگر خون میں ہوتی ہے، 100 گرام لیور روکتا ہے شوگر ایز اے گلائکوجن ایمرجنسی کے لیے، اور ہمارے پٹھوں میں 400 گرام شوگر سٹور ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر شوگر کھاتے رہیں گے تو یہ بڑھتی رہے گی سٹور، اور کیونکہ ہمارے جسم میں 8-10 کلو چربی ہوتی ہے، جب ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہے کہ وہ چربی کو شوگر میں کنورٹ کرتا ہے، جو کیٹون، جو کیٹوسس ہم کہتے ہیں۔ تو آپ چربی یوز کریں بجائے سے کہ آپ شوگر کھائیں اس کو ڈیمیج کریں۔ چربی ڈیمیج نہیں کرتی، کیٹون ڈیمیج نہیں کرتے باڈی کو۔ تو باڈی کے کچھ سیل جو ہیں وہ بالکل شوگر یوز نہیں کر سکتے، وہ ڈیمیج جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ شوگر گلوکوز جب پروٹین سے کمبائن ہوتی ہے تو اے جی ایس بنتے ہیں، ایڈوانس گلائکیشن پروڈکٹ، یہ ڈیمیج کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ یہ ہیموگلوبن A1C بھی گلائکیشن ہے، شوگر کے ساتھ جو ہمارے آر بی سی میں پروٹین ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، اور پھر جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو بڑی وجہ جو ڈیمیج کرنے کی ہے وہ گلائکیشن ہے۔ شوگر پروٹین سے یا فیٹ سے مل کے آرٹریوں کو بلاک کرے گی، سیل کو ڈیمیج کرتی ہے۔ یہ ڈیٹیل میں سن لیں، یہ لیکچر آپ کو ہیں، اس میں میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ تو ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ، اس کو سمجھ لیں۔ گلائکیشن کیا ہے؟ جب خون میں شوگر زیادہ ہوگی یا سیل کے اندر شوگر زیادہ ہوگی تو وہ پروٹین اور فیٹ سے مل کے گلائکیشن کرے گی اور وہ پھر ڈیمیج شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا یہی اس کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو۔ جیسے دیکھیں، یہ ابھی اس میں آپ اس کو فرائی کریں گے، یہ گھی ہے، یہ ساری شوگر ہے، یہ 3 چیزیں مل گئی ہیں، گھی مل گیا ہے اور شوگر مل گیا ہے، اوپر آپ نے چینی ڈال دی ہے، ساس، یہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں یہ شوگر ہے، ساری برگر ہے، پھر پروٹین ہے ساتھ، اور ساتھ آپ نے چیز وغیرہ رکھے، یہ مل گئے ہیں ڈینجرس، یہ آئس کریم ہے۔ اس میں تینوں چیزیں ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی آ گئے ہیں، شوگر بھی آ گئی اور فیٹ بھی آ گیا ہے، یہ مل کے گلائکیشن کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہنی ونگز ہیں، ان میں شہد ڈال دیتے ہیں چکن کے اوپر، یہ ٹاکسک ہیں، ان کو آپ جب بتاتے ہیں تو ایجز بن جاتے ہیں۔ تو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، میں اس پہ بھی آگے لیکچر شروع کروں گا گلوٹاتھیون اور الفا لیپولک ایسڈ پہ، یہ باڈی کے اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وہ ایجز کو روکتے ہیں، ایجز کی ڈیمیج کرنے سے بچاتے ہیں۔ تو جتنا ہائی اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ آپ لیں گے وہ گلائکیشن کو روکے گا اور یہ ڈیمیج کم ہو جائے گی۔ اگرچہ آپ کی شوگر ان کنٹرول بھی ہوگی، زیادہ بھی ہوگی، تو کیونکہ آپ شوگر کھا نہیں رہے، سیل کے اندر شوگر نہیں ہے، خون میں اگر شوگر تھوڑی زیادہ بھی ہے اور آپ یہ اچھی ڈائٹ کھا رہے ہیں تو ڈیمیج نہیں ہوگا۔ کیا کھا رہے ہیں کہ وٹامن B1،
ابھی میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے سپلیمنٹ لینا کیوں ضروری ہو گیا ہے. اس کی بہت سی وجہ ہے. میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ ہماری زمین بانجھ ہو چکی ہے. پرانے زمانے میں لوگ یہی سوال بار بار کرتے ہیں کہ وہ لوگ کھاتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈائٹ نارمل تھی. دوسرا ہوا میں ٹاکسن نہیں تھے، زہریلے مادے نہیں تھے، خوراک پہ پروسیس نہیں تھا، یہ بازاری کھانے نہیں تھے. یہ ٹاکسن ہے. ابھی ہمارے باڈی کا جو اینٹی آکسیڈنٹ بنتا ہے وہ کم پڑ گیا، وہ گلوٹاتھائون ہے. تو بینفوٹامین فیٹ سولبر ہے، یہ آپ کو لینا پڑے گا ہر حال میں. پھر وٹامن سی نیچرل سورس سے لیں. یہ اسکاربک ایسڈ وٹامن سی نہیں ہے. یہ آپ لیکچر 254 سن لیں، آپ کو ٹیل مل جائے گی. وٹامن D3 K2 وٹامن ای ٹروکوٹینال، پرانا نہیں، وہ نہیں، یہ نیا میں نے بتایا، لیکچر سن لیں آپ. اور وٹامن B6 یہ P5P، یہ جو پیڈوکسین آ رہا ہے وہ نہیں. اور یہ بیسٹ سورس ہے نیچرل یسٹ، یہ اس سے میں لیکچر بناؤں گا. یہ بیسٹ وٹامن ہے جو کہ گلائکیشن کو نہیں ہونے دیتے، روکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کھانے بھی ہیں، جیسے الفا لیپوک سپلیمنٹ ہے، گلوٹاتھائون میں اس پہ لیکچر بناؤں گا. سبز چائے ہے، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہے جو گلائکیشن کو روکے گا، جو اس کے نقصانات ہیں گلائکیشن کے ان کو کم کرے گا. گارلک ہے، ادرک بہت زیادہ ہے. کریلے کے بارے میں بہت آ گیا، اس کے بارے میں ہم سنتے آئے تھے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ آ گیا ہے. لہسن، اس کے بارے میں بھی ہے. آپ دیکھیں کریلے کے بارے میں ابھی یہ اس کی نیوٹریشن ویلیو ہے، آپ دیکھ لیں. وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے اس میں، فائبر بھی ہے. اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جوس وٹامن سی کا رچ سورس ہے. یہ آپ اس کو 2 دفعہ ہفتے میں پی لیں، 30 سے 50 ml کافی ہے وہ کہتے ہیں، یہ آپ پیتے رہیں. اور پیاز اور اس کے بعد ہلدی، یہ میں بتا چکا ہوں، یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. آگے میں پھر ڈیٹیل میں لیکچر بناؤں گا ان کے بارے میں. یہ جتنے ہمارے مسالے ہیں، لونگ ہے، ہلدی ہے، جنجر ہے، ادرک ہے اور دال چینی ہے، ان کو اپنے کھانوں میں ڈیلی شامل کریں. یہ بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. فاسٹنگ اس کے بعد ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اور ایکسرسائز، HIIT اور ویٹ ٹریننگ، یہ 10-15 منٹ بھی ہفتے میں 2-3 دن کر لیں تو کافی ہے. فاسٹنگ کا فائدہ وہی ہوگا کہ آٹوفیجی ہوگی، آٹوفیجی ریسائکل پروٹین ہوگی. یہ دیکھیں آپ، فاسٹنگ اور کیٹو ڈائٹ سے یہ سارا فیٹ برن ہو کے آپ کی ساری شوگر سٹور ختم ہو جائے گی. اور جب آپ اس لیول پہ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری بیماریاں نہیں ہوں گی. اگر آپ کا شوگر لیول تھوڑا زیادہ بھی آگے سے، آپ نے دیکھا ہے کہ 6-7 تک HbA1c 50 سال کے بعد وہ کہتے ہیں رکھو، انسولین نہ لو، کیونکہ انسولین خون کے اندر ڈالے گی، سیل کے اندر شوگر ڈالے گی، وہ پھر آپ کے پرابلم آ جائے. یہ ڈفرینس ہے سارے، یہ آپ غور سے سن لیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ باڈی کے اندر شوگر جمع نہ ہونے دیں. خون میں رہے تو نقصان دہ نہیں ہے. اگر آپ یہ ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں پھر زیادہ نقصان نہیں دے گی. اچھا جی، اللہ حافظ.